بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، یعنی ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے ایک گھر خریدا، خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا جسے بیچنے والا نہیں جانتا تھا، تو وہ بیچنے والے سے کہنے لگا، بھائی یہ گھڑا آپ لے جاؤ کیونکہ میں نے آپ سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ یہ سن کر اس گھر کو بیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے گھر بیچا اور جو کچھ اس میں تھا وہ سب بھی بیچ دیا، چنانچہ یہ سونا میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ لیکن گھر خریدنے والا یہ بات نہ مانا اور سونا لینے سے انکار کرنے لگا اور نتیجہ جھگڑے تک جا پہنچا۔ چنانچہ وہ دونوں شخص جھگڑتے ہوئے اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری بات ان کے گوش گزار کی، جسے سن کر داؤد علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ تو ایک نے کہا کہ جی ہاں میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ جی اللہ کے پیارے نبی میری ایک لڑکی ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ خیرات کر دو۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے، اور جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے ان میں نہایت اہم چیز مال و دولت کی فراوانی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے، اور اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور کلام مبارک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جس پوری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنے میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا، بسا اوقات خود فتنوں میں مبتلا شخص کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اسی طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور زائل ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائمی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ زندگی میں زیادہ آسودگی اور آسائشیں حاصل کر سکتا ہے، اور جس کے پاس مال کم ہو اس کی تنگ دستی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو دوسرے کے سپرد کرنے پر مصر ہیں کہ کہیں یہ مال ایسا نہ ہو جس پر ان کا حق نہیں ہے، اور اس مال پر حق نہ ہونے کی وجہ سے کہیں انہیں کوئی اخروی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ بے شک شک والی چیز کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ منسلک ہو۔ اب دیکھیے کہ ان دونوں متقی انسانوں نے اس مال و دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اعتنائی برتی، تو اللہ رب الکریم نے انہی کی اولاد کو وہ مال جائز حق کے طور پر لوٹا دیا۔ اسی ضمن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی شبہ والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیزیں اختیار کرو جو شک والی نہیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہونے سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری آخرت کو اپنی رضا کے مطابق سنوار دے، آمین۔